جس کے اپنے اوراد معمولات و وظائف نہیں ہیں، اور صبح صادق سے پہلے کے 4 اعمال تہجد، تلاوت، ذکر اور دعا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان اوراد و وظائف میں مشغول نہیں کیا، من لا ورد لہ لا وارد لہ، اس پہ وارد بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے تہجد اگر نہیں ہے، تہجد یہ باب تفاعل سے مصدر ہے، تشہد بھی اسی سے ہے، تشیع بھی اسی، تشیع نہیں ہوتا، اہل تشیع فرمائیے تشہد، بعض تشہد پڑھتے ہیں، غلط ہے وہ تشہد، اور یہ مورخہ نہیں ہوتا، مؤرخہ، باب تفعیل سے اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ارخ یؤرخ تاریخا، آج مورخہ ہے یا مؤرخہ؟ آج مؤرخہ 8 شعبان المعظم، 8 شعبان المعظم 1444 ہے۔ میرے ساتھ فرمائیے تہجد نہیں ہے تو پھر بڑا تعجب ہے، تہجد نہیں ہے پھر تعجب ہے۔ میرے ساتھ ارشاد فرمائیے ہمارا دن کب اچھا ہوگا؟ جب رات اچھی ہوگی۔ دن کب اچھا ہوگا؟ جب رات اچھی ہوگی۔ رات کب اچھی ہوگی؟ جب اس میں تہجد چمک رہی ہوگی۔ رات تہجد سے اچھی ہوتی ہے۔ دن اچھا ہوگا کب؟ جب رات اچھی ہوگی، اور رات اچھی ہوتی ہے تہجد سے۔ آج ہم اچھے اچھے حالات کی تمنا تو کرتے مگر نہ اپنی رات اچھی بناتے ہیں، نہ دن اچھا بناتے ہیں۔ دن اچھا نہیں ہو سکتا جب تک رات اچھی نہ ہو، رات اچھی نہیں ہو سکتی جب یہ اچھی بات تہجد اس میں نہ ہو۔ بڑا تعجب ہے اگر تہجد نہیں ہے۔ اپنے کو اٹھانا ہے تہجد میں تو یہ دین کا بوجھ، ذمہ داری کا بوجھ بسہولت ہم اٹھا سکیں گے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے، آنکھوں کا نور تہجد میں جاگنے اٹھنے سے آنکھوں کا نور بڑھتا ہے۔ زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے۔ اسلام کی ساری تاریخ گواہ ہے، اسلام میں ہمیشہ رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے ہیں، رات کے راہب ہی دن کے سپاہی ثابت ہوئے۔ زبان کی روانی فرمائی، گھنٹوں کسی موضوع پہ گفتگو کر سکتا ہے، زبان میں روانی ہے، قلم میں جولانی ہے، کسی تحریر میں مضمون میں انتھک مضامین لکھتا ہے مگر دل میں تابانی نہیں ہے۔ زبان میں روانی ہے، قلم میں جولانی ہے مگر دل میں تابانی نہیں ہے۔ یہ شراب کی نمو سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ شراب کیا ہے؟ صحرا میں ریت پر سورج کی شعائیں لگتی ہیں، دور سے پانی کا گما ہوتا ہے مگر قریب جا کے دیکھیں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اگر زبان کی روانی ہے فرمائیے اور قلم کی جولانی ہے مگر دل کی تابانی نہیں ہے، یہ شراب کی نمو سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، جو دیکھنے میں تو بڑا تابناک نظر آتا ہے مگر مستقل اور مستقبل وجود سے محروم ہوتا ہے۔ دور سے بڑا سہانا لگتا ہے مگر حقیقت اس میں نہیں ہوتی ہے۔ دل دل بن جائے، ہم میں سے ہر ایک اہل دل بن جائے۔ آپ علیہ السلام کی پاک نسبتوں سے جہاں ہمیں علوم و احکام ملے وہاں اوصاف و کیفیات بھی ملی ہیں۔ علوم و احکام جس طرح تسلسل سے چلے آئے ہم نے اٹھائے سینے سے لگائے، باطن کی کیفیات بھی میرے نبی علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الہا و زاری ہے، تہجد گزاری ہے، ابتہال ہے، مناجات ہیں، استغناء ہے، توکل ہے، تضرع ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، خود شکنی ہے، خودداری ہے، تہجد میں بیداری ہے۔ آج اگر ہم علوم و احکام لے، ایک حصہ لے، اوصاف و کیفیات کو رہنے دیں تو ہم
نبوت کے ناقص وارث ہوں گے، نامکمل نائب ہوں گے، یا ناقص وراثت نامکمل نیابت سے بات نہیں بنے گی۔ ہم جن اسلاف کے نام لیوا ہیں وہ دونوں نسبتوں کے جامع تھے۔ حق تعالی شانوں نے جن سے کام لیا وہ ظاہر و باطن سے منور تھے، معطر تے۔ ہمیں اس کی محنت کرنی ہوگی، ورنہ اگر صرف ظاہر ہے، علوم و احکام پہ محنت اور صاف و کیفیات پہ نہیں ہے، تو معاف کیجئے یہ کاغذی پھول ہیں، بناوٹی پھول ہیں جن میں خوشبو نہیں، اور بناوٹی پھولوں کی بازار میں کوئی کمی نہیں۔ اور اگر ہم نے بناوٹی پھول بنے تو پھر کوئی اضافہ ہم نے نہ کیا۔ یہاں تو نبوت کے باغ کے شاداب پھول چاہیے، ہرے بھرے پھول جن کی راتیں، جن کی تنہائیاں میرے رب سے راز و نیاز میں گزرتی ہوں، جو تقوی میں اتنے محتاط، ایک چھینٹا گناہ کا اپنے اوپر نہ آنے دے، اور چھینٹا لگ جائے تڑپ جائیں، جب تک توبہ نہ کریں بلبلائیں، روئیں گڑ گڑائیں، جو تقوی کے لباس کی اس قدر رعایت فرمائیں، ظاہر و باطن سے آراستہ ہو جائیں، وہ حقیقی پھول ہیں۔ اور یہ حقیقی پھول وہ ہیں جو مشام جاں کو معطر کر دیں۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون۔ میرے ساتھ ارشاد فرمائیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاک ارشاد، پھر دہراتے ہیں، اللہ کا کرم ہے جب سے مسلمان ہوا ہوں بائیں طرف کے فرشتے کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں دیا ہے۔ میں نے کہا جو ہمارے موبائل کی گھنٹیاں ہیں یہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتزاز، وائبریشن، گڑگڑاہٹ اس کو نصب کر لینا چاہیے، باقی تقریباً میوزک ہے اور گانا ہے اور بہت خوفناک صورتحال ہے۔ قرآن کریم ہے، سورہ نجم ہے، آیت مبارکہ 60-61 جو میں نے تلاوت کی تھی۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں، اور ہنستے ہو روتے نہیں، اور تم کھلواڑ کرتے ہو کھیل کود میں لگے ہو۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ رحمت واسعہ کا ملفوظ بھی آپ نے سنا، ذرا آپ پھر دہرائیے کہ جو گانا بکتا ہے یا سنتا ہے اگر توبہ کے بغیر مر گیا تو یہ خنزیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا دنیا میں تو پیکنگ انسان کی، اندر مال خنزیر کا ہے۔ فرمایا بغیر توبہ کے گیا، قبر مجھے دکھانا، کھول کے دکھاؤں گا، شکل بھی خنزیر کی ہے۔ جس طرح امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو علماء حق سے بدگمان ہوتا ہے پھر بد زبان ہوتا ہے، علماء کے بارے میں اپنا گمان میلا پھر زبان میلی کرتا ہے، توبہ نہیں کرے گا قبر میں اس کا چہرہ قبلے سے پھر جائے۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ کائنات میں میرے ساتھ فرمائیے، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ نماز بھی چونکہ اب یہی انشاءاللہ وقت ہو گیا ہے ادا کریں گے، 5 بجے انشاءاللہ ہم نماز عصر بھی ادا کر لیں انشاءاللہ۔ میرے ساتھ فرمائیے، کائنات میں 2 افراد ایسے ہیں جو پوری کائنات میں سب سے خبیث ترین، سب سے زیادہ بدترین ہیں۔ ایک وہ جو کسی نبی علیہ السلام کو شہید کرے، عام مومن کو شہید کرنے والا بھی کتنا بدبخت، اور نبی علیہ السلام کو شہید کرے اس کی بدبختی کی انتہا ہے۔ دوسرا وہ کافر جو کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست نبوت سے جہنم میں جائے، وہ کیا بدبختی ہوگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بالآخر اپنا نبوت کا ہاتھ اس بدبخت پہ اٹھانا پڑا، اس کی بدبختی کی بھی انتہا نہیں ہے۔ بات واضح ہے۔ اسی طرح یہ علماء کرام جو نبیوں کے وارث ہیں، ان کو شہید کرنے والا، ان پر تیر پھینکنے والا، ان پہ طعنے کرنے والا، ان پہ نیزہ، ان پر طعن و تشنیع کی بارش کرنے والا توبہ نہیں کرے گا، حشر
انہی کے ساتھ جنہوں نے نبیوں کو ستایا، نبیوں کو شہید کیا، انہی بدبخت ترین لوگوں میں ہوگا۔ میرے ساتھ پھر دہرائیے، پرکار لائیے، جلدی سے گتہ پھر لائیے، پھر اس سبق کو دہرائیے۔ حضرت میں نے عرض کیا کہ انسان مرکزی نقطہ ہے، اور شروع میں عرض کیا اس طرح پرکار بنائیے، ذرا خط کھینچیے، خط، یہ پرکار سے مرکزی نقطہ بیچ میں اور یہ دائرہ ہے۔ انسان پوری کائنات کا مرکزی نقطہ ہے، پوری کائنات دائرہ ہے، نقطہ اپنی جگہ پہ ہے، دائرہ بھی ٹھیک رہے گا۔ نقطہ ہل گیا، دائرہ ہل جائے گا۔ میں نے عرض کیا اگر انسان فرما بردار ہے، رب کا اطاعت گزار ہے، نافرمان نہیں، سرکش نہیں، طغیانی بغاوت نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، رشوت نہیں لیتا، سود نہیں کھاتا، دوسروں کا حق نہیں دباتا، اور یہ علی الاعلان فحاشی منکرات، گانا بجانا، بے حیائی، بےہودگی کا ارتکاب نہیں کرتا، عاجز بن کے، بندہ بن کے رہتا ہے، گندہ بن کے نہیں رہتا، بندگی اختیار کرتا ہے، گندگی سے اپنے کو بچاتا ہے۔ تو نقطہ اپنی جگہ پہ ہے، دائرہ بھی جگہ پہ، پوری کائنات بھی ٹھیک، ہوائیں جکھڑ آندیاں نہیں بنیں گی، چونکہ عناصر اربع سے بنا ہے، یہ آگ، پانی، ہوا، مٹی ہے، تو یہ ٹھیک، تو باہر بھی ہوا ٹھیک رہے گی، باہر بھی زمین زلزلے نہیں لائے گی، باہر بھی پانی سیلاب نہیں لائے گا، باہر بھی تپش، آگ، سورج نہیں برسائے گا۔ اور اگر یہ مرکزی نقطہ ہٹ گیا تو ساری کائنات ہل گئی، اور ہر طرف پھر حالات۔ آج بتائیے عام فضا میں اسی مرکزی نقطے کو ہٹایا جا رہا ہے، نہیں، اس انسان کو حیوان بنایا جا رہا ہے، اس کے اخلاق، صفات، تقوی، طہارت، حیا، پاکیزگی نچوڑ لی گئی ہے۔ مدرسہ کیا ہے؟ بس اس پر اب آپ متوجہ ہو جائیے، آذان ہوگی، صفیں بن جائیں گی، نماز ہوگی انشاءاللہ۔ ذرا فرمائیے مدرسہ کیا ہے؟ ہمارا جو مدرسہ ہے، مدرسہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ، میں اجازت لوں گا آپ سے 5 منٹ مزید، اختیار تو میرا ہی تھا، میں نے ہی اختیار استعمال کر کے 5 بجے کہا، اب 5 پہ، یہ بھی ایک ادھار ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحتیں وہ عجیب ہیں، ایک میرے ساتھ دہرائیے، آپ ذرا اس بات کو اچھی طرح دہرائیے، انشاءاللہ مدرسہ کو سمجھنا ہے۔ مدرسہ کا ایک سرا آپ علیہ السلام کی نبوت سے ملا ہے، دوسرا سرا انسانیت سے ملا ہے۔ مدرسہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن فیض سے لیتا ہے، انسانیت کی کھیتوں کو دیتا ہے۔ اگر مدرسہ بیچ میں سے ہٹ جائے، خاموش ہو جائے، اس کو بیچ میں سے سکیڑ دیا جائے، اس کا راستہ توڑ دیا جائے، انسانیت سوکھ جائے، انسانیت کے کھیت مرجھا جائیں۔ مدرسہ پورے عالم اسلام بلکہ پوری انسانی آبادی کا بجلی گھر ہے، پاور ہاؤس ہے، جہاں سے انسانی آبادی میں ہدایت کی روشنی تقسیم ہوتی ہے، جہاں سارے امور کو اس اعتدال اور توازن سے آگے لے جایا جاتا ہے۔ اب اگلی بات، ماشاءاللہ، اگلی بات حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، حضرت آپ ذرا فرمائیے روح زندہ ہے یا مر گئی کیا علامت ہے؟ میرے ساتھ دہرائیے، روح اندر زندہ ہے یا مر گئی کیا علامت ہے؟ حضرت نے پھر فرمایا خلاصہ یہ ہے، جسم زندہ ہے یا مر گیا ہے 3 رگیں بتاتی ہیں، آپ نے زبان سے فرمانا ہے، تین رگیں بتاتی ہیں، 3 رگیں کام کر رہی ہوں دل کی تو دل زندہ ہے، جسم زندہ ہے۔ 3 رگیں اگر فعال نہیں ہے تو جسم مر جاتا ہے۔ تو جسم زندہ ہے یا نہیں 3 رگوں سے پتہ چلتا ہے، روح زندہ ہے یا نہیں 3 جگہوں سے پتہ چلتا ہے۔ 3 جگہیں، جگہ کی جمع، مکان، امکنہ، 3 جگہیں بتائیں گی کہ روح زندہ ہے یا نہیں، 3 رگیں بتائیں گی جسم زندہ ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا اطلب قلبک فی 3 مواطن، فی تلاوت القرآن، فی مجلس الذکر وفی الخلوہ۔ فرمایا دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، تلاوت کی بھوک ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی پیاس ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، تلاوت قرآن پاک سے جی بھرتا نہیں ہے،
جو ہی وقت ملا قرآن پاک کھولا تلاوت، جو ہی وقت ملا نوافل میں تلاوت، جو ہی وقت ملا تہجد میں تلاوت، جو ہی وقت ملا اپنے رب کے پاک کلام سے مصروف ہو گیا ہے۔ اس کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ فرماتے ہیں، جب میرا جی چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں۔ جب میرا جی چاہتا ہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ میں اپنے رب سے باتیں کروں تو نماز، مصلی یناجی ربہ، نمازی اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب جی چاہے میرا رب مجھ سے باتیں کرے، میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ کیسے پتہ چلے گا روح زندہ ہے یا نہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کی پیاس، بھوک ہے تو روح زندہ ہے، ذکر کی توفیق ہے روح زندہ ہے، خلوت پاک ہے روح زندہ ہے۔ اور اگر تنہائی ناپاک ہے، تنہائی آلودہ ہے، تنہائی گناہوں سے لت پت ہے، تو بتائیے روح مر گئی ہے۔ اطلب قلبک فی ثلاث مواطن، فی تلاوت القرآن، فی مجلس الذکر، وفی الخلوہ، وَإِلَّا فَطْلُبْ قَلْبًا آخر۔ اگر یہ نہیں ہے تو یہ مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زندہ دل مانگو، حق تعالیٰ شانو ہمیں زندہ دل بنائے، اہل دل بنائے، درد دل عطا فرمائے، درد محبت نصیب فرمائے۔ آذان ہوگی اور حضرت دامت برکاتم کے مبارک قدم یہاں اللہ پاک نے ہمیں، حضرت نے فرمایا میں تشریف لے جا رہے تھے، آواز سنی، کتنی شفقت ہے، کتنی محبت ہے، اور تشریف آوری ہوئی۔ دعا ہوگی، اب سب صف بنائیں، اذان ہوتی ہے اور دعا ہوتی ہے انشاءاللہ۔ کیسے فرماتے ہیں حضرت؟ انشاءاللہ ہے، انشاءاللہ۔ اچھا دعا، مجلس کی دعا ہو جائے بیٹا، انشاءاللہ۔ اچھا میں خود، اچھا حضرت کی طرف سے، اچھا یا اللہ جل شانو ہم سب کو، ہماری اولاد کو، نسل در نسل سب کو، ساری امت مسلمہ کو دونوں جہانوں میں اپنا قرب عطا فرما، دونوں جہانوں کی بھلائیاں نصیب فرما، دونوں جہانوں کی برائیوں سے حفاظت فرما، دونوں جہانوں کی عزت عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلتوں سے محفوظ فرما۔ اے ہمارے اللہ، ہمارے اسلام کو، ایمان کو، مجھے معلوم نہ ہو سکا آج جب روانگی ہوئی ہری پور سے اور سیدھا بٹگرام پگوڑا میں حاضری، پھر تذکرہ اہل۔ میں اہل کے لیے چونکہ میں دعا مانگتا ہوں، آج راز فاش کرتا ہوں، میں دعا مانگتا رہتا ہوں، یا اللہ مجھے اہل جانے کا اہل بنا، یہ دعا مانگتا، اتنا مجھے پیار ہے اہل سے۔ اور فرمائیے، اور مظفر آباد کے سب حضرات گواہی دیں گے، مجھے اتنا پیار ہے اور تمنا کرتا رہتا ہوں، یا اللہ اہل کا اہل بنا۔ اور فرمائیے آج بھی سواری میں یہی دعائیں کرتا ہوں، جب اہل کو میں نے پڑھا اور زیادہ محبت میں ڈوب گیا۔ اور میں نے عرض کیا، پھر انہوں نے، مولانا شعیب صاحب نے فرمایا کہ مفتی عثمان صاحب کی شہادت ہوئی، یہ تو بڑا صدمہ، اور وہاں ڈب میں ملاقات جامعہ عثمانیہ میں، مگر میرے علم میں ہوتا تو میں تعزیت کر لیتا، بلکہ میں حاضر ہوتا گھر پہ تعزیت کے لیے۔ یا اللہ اس شہادت میں کامل صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما، بہت اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جل شانہ ہم سب کو، ہماری اولاد کو، نسل در نسل سب کو، ساری امت مسلمہ، تمام حاضرین مجلس کو، تمام حضرات فضلائے کرام، حفاظ کرام، قرائے کرام کو، تمام حضرات اہل علم، اہل اللہ، اکابر، مشائخ، تمام حضرات اساتذہ کرام، حضرت محتمم صاحب، حضرت بانی جامعہ، تمام منتظمین، معاونین، تمام محبین، مشفقین، محسنین، تمام سامعین، ناظرین، حاضرین، یا اللہ سب کو ایک دم اپنا قرب دے دے، وہ اٹھا لے، ہمیں اپنا بنا لے۔
ایک دم اپنی نسبت والا، نسبت اسی کا نام ہے، نسبت اسی کا نام، ان کی گلی سے آپ نکلنے نہ پائیے۔ پھر صاحب نسبت وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کو بلانا چاہے نہیں بلا سکتا، دائیں بائیں غافل ہونا چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں صاحب نسبت بنا دے، یا اللہ ہمیں قبول فرما دے، ہماری محنت کو قبول فرما، یا اللہ اس تگ و دو کو قبول فرما، ہمارے اس جامعہ جنتی محمدی باغ کو ہرا اور ہرا بھرا بنا اور وسعتیں عطا فرما۔ یہ باغ ہیں محمدی جنتی باغ، طلباء کرام ان باغوں کے پودے، طالبات کریمات ان باغوں کے پودے، حضرات اساتذہ کرام معلمات کریمات ان باغوں کے مالی، ساری امت ان باغوں کی رکھوالی ہے۔ یا اللہ انہیں اور ہرا بھرا فرما۔ دعوت کا کام، تبلیغ کی محنت ہماری ذمہ داری ہے، اور رائیونڈ والے ہمارے بزرگ ہمارے بڑے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ مبارک ہماری حق تعالی شانوں کی طرف سے مبارک چھتری ہے، سایہ ہے، اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اور ان سب کا پاسبان، نگہبان، سائبان پوری امت مسلمہ کے لیے بے قرار درد اور غم رکھنے والے جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ یا اللہ جل شانو ہماری صلاحیتیں، استعدادیں، توانائیاں نسل کی نسل کو ان رخ پہ قبول فرما، ہمیں حق دکھلا دے، حق سکھلا دے، حق پر چلا دے، حق پر جما دے، ہمیں اہل حق کا ساتھی بنا دے، ہمارا حشر بھی اہل حق کے ساتھ فرما دے، سب کی نیک حاجتیں، نیک ضرورتیں، نیک تمنائیں، نیک مرادیں پوری فرما، ہر قرض مرض دور فرما، ہر صدمہ مقدمہ کافور فرما۔ یا اللہ جل شانہ ہم سب کو حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما۔ ایک دعا ہم سب فرمائیں، یا اللہ ہمارے اسلام کو، ایمان کو، احسان کو کامل مکمل فرما کر حسن خاتمہ کی نعمت عطا فرما۔ اگر آپ کی تھوڑی سی اجازت ہو مجھے فرمائیے، جسم زندہ ہے یا مردہ؟ تین خالی جگہ پر فرمائیے۔ تین رگوں سے، را گاف رگ، تین رگوں سے پتہ چلتا ہے جسم زندہ ہے یا مردہ، روح زندہ ہے یا مردہ، تین جگہوں سے پتہ چلتا ہے، ایک تلاوت قرآن پاک اور ایک مجلس ذکر اور ایک خلوہ۔ یا اللہ جل شانہ ہمیں زندہ دل بنا دے، اہل دل بنا دے جن کی روح زندہ ہے۔ ایک بات ذرا اس کو ہم یاد رکھیں، جسم کی روح ہے، جسم کی روح ہے، وہ جان ہے۔ اگر جسم میں وہ روح ہے تو جسم میں جان ہے، اگر وہ نکل جائے تو جسم بے جان ہے۔ جس طرح جسم کی روح ہے اور وہ اس کی جان ہے، ایسے اس روح کی بھی ایک روح ہے جو اللہ کا قرآن ہے۔ اگر روح ہے تو جسم زندہ ہے، اسی طرح یہ قرآن ہے، امت زندہ ہے۔ اور آج پورا کفر کوشش کر رہا ہے یہ روح نکال لی جائے امت سے، یعنی ان کا رشتہ قرآن پاک سے توڑ دیا جائے، یہ بے جان ہو جائیں، یہ میت ہو جائیں، یہ بالکل بے حس ہو جائیں، تاکہ ان کو ہم لقمہ بنائیں۔ انشاءاللہ ہم جان ڈالیں۔ مجھے فرمائیے، اس جان کی جان اللہ کا قرآن ہے، اور انشاءاللہ نظام بھی قرآن پاک کا، ترتیب بھی اسی کی، تلاوت ہے، ترجمہ ہے، فہم ہے، تفسیر ہے، درس قرآن پاک، درس حدیث پاک، پھر اس کی ترویج و اشاعت، پھر اس کی تنفیذ سارے شعبوں میں، سارے معاملات میں، نجی اجتماعی زندگیوں میں، ہر جگہ پہ وحی الہی، اللہ جل شانہ کا پاک نظام اسلام چمکتا دمکتا نظر آئے۔ مجھے فرمائیے، اوپر جانا ترقی ہے یا نیچے گرنا؟ اوپر جانے کے لیے اوپر سے آئی ہوئی وحی الہی کا نظام ضروری۔ جب تک ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑا تھا امت بلندیوں پہ تھی نہیں تھی، اور جب سے اس کو چھوڑا ہے ہم گر گئے۔
کہ وہ مجھ کو شکایت ہو کسی غیر سے جھوٹی، خود اپنی ہی تقصیر سے قسمت میری پھوٹی، اللہ کی رسی تو نہ ٹوٹے گی نہ ٹوٹی، افسوس تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے چھوٹی۔ سب ارادہ کرے، میری تمنا ہے کہ میرا مزاج یہ نہیں ہوتا ہاتھ کھڑا کرے، نہیں کبھی نہیں کہتا، مگر تمنا ہے کہ ہم خود کھڑے ہو جائیں اور کہیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے انشاءاللہ۔ اور جو کوتاہیاں ہیں معافی مانگتے ہیں اپنے رب سے، بس اللہ کا قرآن ہے تو امت میں جان ہے، فرمائیے اللہ کا قرآن ہے تو امت میں جان ہے، امت میں جان ہے، امت میں جان ہے کب؟ جب اللہ کا قرآن ہے۔ اپنی کوتاہیوں پہ رب سے معافی، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری غفلتیں لغزشیں معاف فرما، کوتاہیاں معاف فرما، ہماری غفلتیں معاف فرما، یا اللہ ہماری بے رخیاں معاف فرما، یا اللہ ہماری بے رویاں گمراہیاں معاف فرما، یا اللہ ہم توبہ کر چکے، نسل کی نسل، اولاد کی اولاد، بچوں بچیوں کو قبول فرما۔ شب کو آپ کے سپرد کرتے ہیں، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ جس طرح امرات عمران نے یہ نظر مانی تھی، ان کا خیال یہ تھا بیٹا ہوگا، رب نے بیٹی دے دی، انہوں نے محرر یعنی رب کے لیے وقف کر دیا ہے، اور ہم نے بھی وہ نیت اپنے آپ کو، اپنی اولاد کی اولاد کو رب کے لیے وقف کر دیا ہے، رب کے دین کے لیے، دین کی محنت کے لیے، دین پھیلانے کے لیے، دین پہنچانے کے لیے۔ یا اللہ ہماری نیت قبول فرما، ہمارے آباء و اجداد کو بھی معاف کر دے، ان سے غفلتیں معاف فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما، ایصال ثواب